اس جذبے کو بھی دبایا نہیں جا سکتا، مارا نہیں جا سکتا جو کہ آزادی کے لیے کشمیری عوام اتنے مظالم اتنے سالوں سے سہ رہی ہے۔ عبدالحمید صاحب، آپ کے خیال میں کیا کچھ بدل چکا ہے ان 6 سالوں کے اندر جب سے بنیادی حیثیت کو کشمیر کی سلب کیا گیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو اہم تہوار ہیں، جو اہم مواقع ہیں، اس کے اوپر بھی اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو کیا پوری دنیا کو، اقوام متحدہ کو، مبصرین کو یہ مظالم نظر نہیں آ رہے کہ وہ خاموش ہیں، چپ سادے بیٹھے ہیں اور کس لمحے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلی بات یہ کہ یہ دن کسی المیہ سے کم نہیں ہے۔ یہ جو 5 اگست کا ثانیہ تھا، ہندوستان نے تمام عالمی قوانین رون ڈالے اور اس کے بعد ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ آور ہوا۔ وہی 6 سال ہو گئے ہیں اور ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر کے آبادیاتی عناصر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح سے متین صاحب نے کہا، لاکھوں لوگوں کو ڈومیسائل دیا گیا اور مسلم جو تشخص ہے اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی تاکہ مقبوضہ وادی کو ایک ہندو راشٹریہ بنایا جائے۔ تو وہی اس دوران تقریباً 800 سے زیادہ قوانین وہاں نافذ ہوئے ہیں اور مکمل طور پر ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جہاں ہمارے بنیادی حقوق بھی سلب ہے اور جہاں آپ نے ریلیجس رائٹس کی بات کی ہے، اب نماز عید پہ، نماز جمعہ پہ یا ہمارے بچوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کیا جاتا ہے، ان کے جنازے میں ان کے والدین کو شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ عاشورہ کا جلوس وہاں نکالنے نہیں دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوگی۔ وہیں سے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یاتری لاکھوں کی تعداد میں آ رہی ہے اور وہ گفا کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سارا ہندوستان کا جو جھوٹ ہے، جو اس کا دنیا کو گمراہ کرنے کا ایک جھوٹا بیانیہ ہے، اس کو بین الاقوامی برادری نے رد کیا ہے۔ تاہم آج کی ڈیٹ میں یہ یونائٹڈ نیشنز کے لیے کوشچن مارک ہے، جہاں پر ہماری قراردادیں موجود ہے، جہاں اقوام متحدہ کی جو 91 قرارداد ہے وہ ہندوستان کو قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کوئی غیر قانونی اقدام کرے، وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور آج کا دن ہی کیوں، پورا سال اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور ہر فورم پر اس کا مقدمہ لڑا جانا چاہیے۔ پاکستان بھی اپنی جگہ پر اپنی حیثیت کے مطابق یہ مقدمہ لڑ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہماری شہرگ ہے اور اس کو ہم واپس حاصل کر کے رہیں گے۔ آپ کی طرف آؤں گی شیخ عبدالمتین صاحب، ہم اگر دیکھیں تو جو اس وقت مظالم وہاں پر ڈھائے جا رہے ہیں، شہادتوں پر شہادتیں ہو رہی ہیں، برہان وانی ہو یا اس جیسے دیگر بہت سارے جوان ہوں جن کو ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لاشیں اٹھائے ہیں، وہ ہم بھلا نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو وہاں پر دیگر اقدامات کیے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے، اگر ہم دیکھیں تو 32 لاکھ غیر مقامی ووٹرز کو کا اندراج کیا جانا، یا پھر جو وہاں کی آبادی ہے، وہاں کی جو پراپرٹیز ہیں، زمینیں ہیں، لوگوں سے ہتھیا کر وہ بھارتیوں کو دیا جانا، یہ اقدامات، اور اس کے بعد ہم دیکھیں تو جو آزادی اظہار رائے کا ایک ہم بات کرتے ہیں اس میں کافی کمی آئی ہے۔ کیا لوگ مظالم سہ سہ کر تھک چکے ہیں؟ آواز کب اب ان کی سنی جائے گی؟ کس فورم پر سنی جائے گی؟ کیا ریلیاں، احتجاج یہ کافی ہوگا؟ کیونکہ ہر پلیٹ فارم پہ ہم دیکھتے ہیں، ہر جگہ پر احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں۔ ہم بھی آج کا دن اسی طرح سے منا دیں گے، تو کیا یہ کافی ہوگا یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اقدامات ہونے چاہیے جو کہ اب نہیں ہو پا رہے اور ان کی طرف آیا جائے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے یہ جو ہم ریلیز جو ہم مقبوضہ کشمیر سے جو باہر لوگ ہیں، چاہے وہ سیز فائر لائن کے دونوں اطراف دنیا میں جہاں پہ بھی پاکستانی اور کشمیری یہ جو دن مناتے یا جو ریلیز یا سیمینارز کرتے، اس کا ایک بڑا پیغام ہوتا ہے کہ کشمیریوں کو دینا کہ آپ اس جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے۔ جہاں تک اقوام عالم کا تعلق ہے یا اقوام متحدہ کا تعلق ہے، یہ انفارچونیٹ ہے کیونکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بھارت اور کشمیریوں کے درمیان مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے اور دو ایسے ممالک کے درمیان جو کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کیونکہ جو جدوجہد ہوتی ہے جب حق پہ ہوتی ہے تو جو کشتی ہم سمجھتے ہیں، تو ہم اپنی جدوجہد کو ہمیشہ یعنی جاری رکھیں گے جب تک ہمیں اپنا حق نہیں ملتا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کیا تھک چکے ہیں، کاگوشہ امیر نہ کبھی تھکیں گے، نہ جھکیں گے، نہ بکیں گے، اور یہ بھارت کو بھی پتہ ہے، اس لیے بھارت کبھی اپنے فوجوں میں وہاں پہ کمی نہیں کر رہا ہے بلکہ فوجوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کیونکہ وہاں ایسی پابندیاں ہیں، اس طرح ہر لحاظ سے کشمیریوں کی زندگی کو اجیرن بنایا گیا ہے۔ دا موسٹ ملٹرائزڈ زون آف دا ورلڈ جو ہے وہ کشمیر ہے، اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ کشمیریوں کی آواز جو ہے جس طرح پہلے ہوتی تھی ایسا نہیں ہے، لیکن جو یہ 5 اگست کا اقدام کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں وہاں کس کس طرح کی پابندیاں ہیں۔
अच्छा अब्दुल हमीद लोन साहब, आपके ख्याल में ये जो दोनों नज़रियाती कज़न हैं, उधर इजराइल की बात की जाए, नेतन्याहू की बात की जाए, गज़ा को मलिया मेट कर दिया गया, बुनियादी हुकूक उनके सल्ब कर दिए गए और अब उनको इमदाद तक पहुंचाने वालों के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। इरादा तो नरेंद्र मोदी का भी यही था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान पड़ोस में था तो शायद वो जिसारत ये कर नहीं पाए। और 10 मई के बाद जो एक ऑफ़र आई है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि वो कश्मीर के अंदर मसालियत में भी अपना किरदार अदा करेंगे, ये कितना अच्छा मौका है, इसको यूटिलाइज़ करना कितना ज़रूरी है। कश्मीरी अवाम, हुर्रियत रहनुमा, पाकिस्तानी हुकूमत अपनी आवाज़ को मज़ीद कितना मौसर करे, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर उजागर करे, ताकि जल्द से जल्द जितनी देर तक डोनाल्ड ट्रंप ही हैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं और इसको परमानेंटली मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। जी, इसमें कोई शक नहीं, आइडियोलॉजिकली नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू बाई बाई हैं और दोनों जगहों पे जो मजालिम हो रहे हैं उनमें बड़ी हद तक समझौती है और मुमासत रखते हैं जुल्म जबर में, कश्मीर में हो या फलस्तीन में। तो वही मैं समझता हूँ कि दोनों अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे मौजूद हैं, फलस्तीन भी और कश्मीर भी। और जहाँ फलस्तीन के अंदर इतना खून बहाया गया, बच्चों का कत्लेआम हुआ और जहाँ जंगी टाइम में ये रियासत मुलवस है, तो वही मकबूजा कश्मीर में भी जेनोसाइड हो रहा है, वहाँ भी जो वार क्राइम्स में इंडियन फोर्सेस उसके हुक्मरान मुलवस है। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि फलस्तीन और कश्मीरियों को आज़ादी दी जाए। तो इसमें जहाँ कश्मीर इंटरनेशनलाइज हुआ, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कहा कि मैं सालसी करूँ, ये हमारा मामला रिकॉग्नाइज था। हम भारत का जो तकबर, जो उसका गुरूर, वो बुनियाद मखसूस के बगैर सब कुछ खत्म हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप हर रोज जूते मार रहा है इंडिया को, अब हर रोज वो कहता है कि सीज़फायर मैंने कराया है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि 6 जहाज गिरे हैं और हिंदुस्तान जो है ना वो खामोश था, झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, अब वो एक्सपोज हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप अगर वो नोबेल प्राइज के हकदार है तो उससे चाहिए कि वो फलस्तीन का मसला भी हल करे, कश्मीर का भी मसला हल करे, क्योंकि दोनों जगहों पे जो जुल्म सितम हो रहा है इंसानियत के खिलाफ और फिर जहाँ पर लोगों के हुकूक सलब किए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब दुनिया को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे। और डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान जहाँ उसके अभी जो भी उसका टेन्योर है उसमें चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप अपना किरदार अदा करे और बरसगीर जनूब एशिया के अंदर भी और वस्ती एशिया के भी अंदर अपना किरदार अदा करके अमन को जो है वो फरोग दे।